اور آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ حاجات کے لیے ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔ اگر آپ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس وظیفہ کو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اسم اعظم کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک ایسا وظیفہ آپ کو دیں گے جس سے آپ نے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی بھی عمل آپ اس وظیفہ کو کرنے کے بعد کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا۔ اسماء الحسنی 99 صفاتی نام اللہ رب العزت کے، ان میں سے یہ سارے کے سارے اسماء فضیلت کے لحاظ سے بہت ہی مبارک ہیں، خیر و برکت کا باعث ہیں۔ کاروبار کے لیے بھی، گھر کے لیے بھی روزانہ ان کو پڑھنا چاہیے۔ اہل اللہ حضرات اسماء الحسنی کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ قرب الہی حاصل کرنے والے حضرات جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سب اسماء الحسنی کو بہت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اسماء الحسنی کا اہتمام کیا کریں۔ اسم اعظم کے حوالے سے بہت سارے اللہ والوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اور اپنے تجربات کو بیان کیا ہے۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی 3 صورتوں میں اسم اعظم کو تلاش کرو۔ پہلی سورہ بقرہ، دوسرے نمبر پہ سورہ آل عمران اور تیسرے نمبر پہ سورہ طٰہٰ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام سے میں نے سنا تو میں نے تلاش شروع کر دی کہ بھئی کون سی چیز ایسی ہے جو کامن ہے اور تینوں صورتوں میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کے الفاظ مل گئے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں پر بھی الحی القیوم مل گیا۔ اور سورہ طٰہٰ میں دیکھا وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، تو وہاں پر بھی الحی اور القیوم کے الفاظ مل گئے۔ اہل اللہ کے ہاں اختلاف ہے اس پر، اہل علم حضرات کے ہاں بھی اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ الحی کو اسم اعظم کہتے ہیں، کچھ القیوم کو اسم اعظم کہتے ہیں، اور کچھ کے ہاں لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ آج ہم نے جو وظیفہ آپ کو بتانا ہے اس میں ہم نے دعا سے پہلے ان الفاظ کو پڑھنا ہے، اور آج کا جو خاص وظیفہ ہے وہ حاجات کے لیے ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا نہیں ہے تو آپ اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے اس وظیفہ کو کریں۔ اگر آپ حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس وظیفہ کو کریں۔ اگر آپ کوئی اور حاجت اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفہ کے ساتھ اس حاجت کو مانگیں، چونکہ اسم اعظم کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے اذا دعی فاجاب، جب بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی، واذا سئل فاعطا، اور جب بھی سوال کرو گے اسم اعظم کے ساتھ تو وہ عطا کر دیا جائے گا۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انی اشہد انت اللہ، اللہم انی اشہد انت اللہ الحی القیوم، اللہم انی اشہد انت اللہ الحی القیوم، اللہم انی اشہد انت اللہ الحی القیوم۔ یہ دعا پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنی ہوگی۔ پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، آخر میں یہ دعا کرنی ہے، اور دعا کی ترتیب یہ ہے کہ اللہم انی اشہد انت اللہ لا الہ الا ہو الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر یہ عربی میں یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ احادیث میں یہ دعا موجود ہے اور ہمارے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اپنی زبان میں بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اردو میں یا اللہ تو اللہ ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تیری کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی تو کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی تیرا کوئی ہم سفر ہے، میری اس حاجت کو قبول فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دعا رد نہیں ہوگی۔ پورے یقین کے ساتھ آپ نے یہ دعا کرنی ہے اور یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن کا وظیفہ ہے، بلا ناغہ پڑھیں، کسی بھی ٹائم، صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، صبح کے اوقات زیادہ اچھے اور فائدہ مند ہوتے ہیں وظائف کے لیے، آپ صبح کے اوقات میں کر لیں زیادہ بہتر ہے، نہیں تو کوئی بھی وقت رکھ کے آپ اس وقت میں اس دعا کو پڑھ لیں۔ روزانہ ایک وقت بھی ضروری نہیں ہے، ایک دن آپ نے صبح میں پڑھ لیا، دوسرے دن آپ کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت مفید عمل ہے، خوب فائدہ ہوگا۔
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, ज़िक्र करते रहें, अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन। एक गुजारिश की जाती है, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह कमेंट्स में जाके आपने आमीन लिखना है, और अगर किसी अमल से फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर बताइएगा। अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहें।